بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ADS 1 کی اسلامیات کی کلاس کا چیپٹر نمبر 3 آج ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس کا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ۔ بیٹا اسلامیات کے تمام جتنے بھی ہمارے ٹاپکس ہیں، اس میں ہر ٹاپک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہجرت مدینہ اسلامی ہسٹری کا ایک ایسا پہلو ہے جس نے پوری بنی نوع انسان کے لیے جو ہجرت مدینہ کے بعد کی جو اسلامی دنیا ہے، اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے جتنے بھی واقعات ہیں پچھلے 1400 سال میں، اس میں اسلام نے پوری دنیا پر نہ صرف غلبہ حاصل کیا بلکہ ایک انتہائی انسان کی ہر پہلو میں انسان کی جو جتنی بھی معاشی پہلو ہیں، سیاسی پہلو ہیں، سفارتی پہلو ہیں، اس میں ہمارے گائیڈ لائنز ہمارے دی ہیں۔ تو ہجرت مدینہ بیٹا ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے جب وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے، تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ ہجرت مدینہ میں بیٹا بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں، مفسرین نے جتنے بھی لکھاری ہیں، جتنے بھی مصنف ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم مختصراً جو ہے وہ کچھ انتہائی اہم پوائنٹس جو ہجرت مدینہ کے بعد پیش آئے، اس کو ہم لوگ یہاں پہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے کہ ہجرت مدینہ سے مسلمانوں کو اور پوری بنی نوع انسان کو کیا فوائد حاصل ہوئے۔ تو بیٹا پیج نمبر 161 آپ دیکھیے، مسلمانوں کا ایک طاقت بننا، یعنی کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک طاقت بننا، یعنی کہ مسلمان مکہ المکرمہ میں اقلیت میں تھے، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن جس وقت ہجرت مدینہ کا ایک عظیم واقعہ وقوع پذیر ہوا تو مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ایک انتہائی طاقتور ایک قوم بن کر ابھرے۔ مدینہ کے انصار کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف جمع ہوئے، یہاں کے ماحول میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اور مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے جس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہ تھا، جبکہ اس سے پہلے مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے اور مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو آپ بیٹا دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے جو سب سے پہلا نقطہ وہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ مسلمانوں کا ایک طاقت بننا۔ اس کے بعد ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہوا، لکھیے ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ۔ ظاہر بات ہے کہ مکہ المکرمہ میں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمان کم تعداد میں تھے، اور جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کا ظاہر بات ہے زندگی اجیرن بنی ہوئی تھی، اور ان کا ایک اپنے جتنے بھی اسلامی طریقہ کار ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عبادت کے طریقے بتائے تھے، اس میں مشرکین مکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہوا، اور مسلمانوں کو عزت احترام کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسی فضا میسر آئی جس میں مسلمانوں نے بے پناہ ترقی کی۔ اور بالکل اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اگلے پوائنٹ پر جائیں تو بیٹا یہ دیکھیے کہ پرامن ماحول کا میسر آنا۔ پرامن ماحول کا
मुयस्सर आना। अभी मैंने आपसे ये ज़िक्र किया कि जिस वक्त कुफ़ार मक्का के जुल्म व सितम से मुसलमान तंग आकर जब हिजरत की उन्होंने मदीना की तरफ, तो मुशरिकीन मक्का जो थे या कुफ़ार जो थे वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म व सितम करते थे। इसके बाद जिस वक्त हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों पर ना सिर्फ वो जुल्म व सितम का दौर का ख़ात्मा हुआ बल्कि मुसलमानों को एक पुरअमन माहौल का मुयस्सर आना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक मुआशरा उस वक्त तक तख्लीक पाता है जहाँ पे वो अमन हो, वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, चाहे वो उनके घरेलू मामलात हों, चाहे वो किसी तरह के भी मजहबी तौर पर मामलात हों। तो मुसलमानों को हिजरत मदीना के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाकी अदर पॉइंट्स के साथ ये भी है कि मुसलमानों को पुरअमन माहौल जो मुयस्सर आया, इसमें मुसलमानों ने बेपनाह तरक्की की और इस्लाम की अशात के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। इसके बाद मैं आपसे बेटा ये ज़रूर शेयर करूँगा कि चूँकि आप ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हिजरत मदीना के मुसलमानों पर और हिजरत मदीना के बाद जितने भी मुसलमानों ने तरक्की की, इसके बाद यह है कि इस्लामी मुआशरे में तामीर व तश्कील, ये इसका चौथा पॉइंट है। इस्लामी मुआशरे की तामीर व तश्कील। तो ये है कि मदीना में इस्लामी मुआशरे का आगाज़ हुआ हिजरत मदीना के बाद, और मुसलमानों ने अपने जो मुआशरा था उसकी तामीर व तश्कील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाईचारे का चूँकि एक निज़ाम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वहाँ पे मौजूद थी, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मुसलमानों के इस्लामी मुआशरे की तमीर व तश्कील का आगाज़ किया। और मुसलमानों ने जो बाद में खुलफ़ाए राशिदीन ने उस निज़ाम को लेकर, जब तमाम खुलफ़ाए राशिदीन और बाद के जो मुसलमान थे उन्होंने उस पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए जब मदीना से बाहर इस्लाम फैला, तो उस हिजरत मदीना की वजह से मुसलमान चूँकि पुरसकून थे, मुसलमान चूँकि इत्तेहाद में थे, मुसलमान चूँकि अब मेजॉरिटी में होते जा रहे थे, जिसकी वजह से आस पास की जितनी भी रियासतें थी, गैर मुस्लिम रियासतें, उसमें भी जब इस्लाम पहुंचा तो इस्लाम के थ्रू जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी वो दूसरे इलाकों के लोगों तक जब पहुंची तो न सिर्फ पूरी दुनिया में इस्लाम फैला बल्कि इस्लाम के जितने भी ज़र्री असूल थे जिनकी तश्कील इस्लामी मुआशरे की तामीर व तश्कील में उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बाद बेटा इस्लामी रियासत की बुनियाद, पांचवा पॉइंट है हिजरत मदीना के पॉइंट में, इस्लामी रियासत की बुनियाद। यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो मदीना की तरफ तशरीफ़ लेके गए तो मुसलमान आसानी के साथ उन्होंने अपने मजहबी अकायद को अपनाया, इस्लाम की तरवीज की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए अहकामात जो कुरान मजीद में मौजूद थे अल्लाह ताला की वही की सूरत में, वो जब वहाँ पे मुसलमानों ने उसको इम्प्लीमेंट किया तो एक बेहतरीन इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। यानी कि पूरी दुनिया में आने वाले वक्तों में आज तक 1400 साल गुजर चुके हैं, उस तरह की रियासत आज तक दुनिया में कहीं मौजूद नहीं कि जो उस वक़्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में जो मुसलमानों ने उस इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जिसमें अदल व इंसाफ था, जिसमें अखुवत थी, जिसमें भाईचारा था, जिसमें दयानतदारी थी, जिसमें इफ़ाए अहद को मद्देनज़र रखा गया, जिसमें मुआहदे दुनिया के साथ दूसरे रियासतों के साथ मुआहदे किए गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिजरत मदीना की ये भी है कि इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। तो इसके बाद बेटा छठा पॉइंट है कुरैश का इक़्तिसादी मुहासरा। कुरैश का इक़्तिसादी मुहासरा।
بیٹا اس وقت قریش جو تھے وہ قریش مکہ اس وقت اکثریت میں تھے، لیکن جس وقت مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کے بعد کے جو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس میں مسلمانوں کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ فائدہ ہوا کہ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے۔ مدینہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ تھی جہاں سے قریش کے جتنے بھی قافلے دوسرے ممالک میں یا دوسری ریاستوں میں جب وہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو مسلمانوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قریش کا جو اقتصادی معاشرہ آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ مال و تجارت کے جو راستے تھے وہ قریش کے وہ مدینہ کے راستے میں جاتے تھے، تو مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ قریش کی اقتصادی طاقت بہت کمزور ہو گئی، جبکہ مسلم قوت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ ظاہری بات ہے جب قریش کو مدینہ منورہ کی ریاست سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اپنے تمام ان کے تجارتی راستے یہی تھا، تو مسلمانوں کی طاقت بڑی، مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، اور قریش کی جتنا بھی غرور و تکبر تھا اور جو ان کو اپنے ذہن تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ سردار ہیں اور ہماری یہاں پہ ریاست ہے، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت مدینہ کے جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے یا جو سیاسی طور پر مسلمان مضبوط ہوئے، اس کا بے پناہ فائدہ مسلمانوں کو ہوا۔ اس کے بعد بیٹا اشاعت اسلام کے مواقع، 7واں پوائنٹ ہے اشاعت اسلام کے مواقع، یعنی کہ پہلے بھی بے شمار دفعہ ذکر ہو چکا ہے، پچھلی جماعتوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو ان پر ظلم و ستم کی وجہ سے اسلام کو ترویج حاصل بہت آہستہ ہو رہی تھی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، انصار کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی اور مسلمانوں کو بے پناہ فوائد حاصل ہو گئے۔ قریش کا جو معاشرتی اور معاشی جو معاشرہ ہوا، اس سے مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اشاعت اسلام کے مسلمانوں کو بے پناہ مواقع ملے کہ مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات مبارکہ میں مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر میسر آئے، جنہوں نے آگے چل کر خلفائے راشدین اور مسلمانوں کی اتنی خوبصورت تربیت کی کہ اسلامی معاشرہ نہ صرف ترقی اور ترویج حاصل کرتا رہا بلکہ اس نے دنیا کے کئی بر اعظموں پر اپنا غلبہ قائم کیا۔ اس کے بعد دیکھیں دائرۂ کار مسلمانوں کا بہت وسیع ہوتا چلا گیا، اور سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ قریش کے قریب پہنچ گئی، اور یعنی کہ مختصر عرصے میں ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد مسلمانوں کو اتنی قوت ملی کہ مسلمانوں کی تعداد اور قریش مکہ کی تعداد تقریباً برابر ہو گئی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ، ان کا اسوہ حسنہ، مسلمانوں کا لین دین، ان کا اٹھنا بیٹھنا، عبادات کا طریقہ کار، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اس وقت جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی کفار تھے، وہ متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی میں پیش آئے، جن سے انسپائر ہو کے، جس سے اپنا مسلمانوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور مسلمانوں کا بیسیکلی اس وقت لوگوں کے ساتھ لین دین اتنا خوبصورت تھا کہ سچ کی بنیاد پر ہوتا تھا، دیانتداری کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور جو مسلمان ایک آپس میں بات چیت طے کر لیتے تھے اس پہ متفق ہوتے تھے، اور جتنے بھی معاہدات ہوئے، جتنے بھی معاہدے ہوئے، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوئے، کفار کے ساتھ ہوئے اور یا قریش کے ساتھ ہوئے، تو مسلمانوں نے اس پر عمل درآمد کیا، اور جس کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا ہجرت مدینہ کے بعد کہ جو اسلام کی اشاعت ہے اس کے مسلمانوں کو بہت مواقع میسر آئے، تبلیغ کے مواقع بہت زیادہ میسر آئے، اور مسلمانوں نے جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، غیر مذہب کے لوگ تھے، بت پرست تھے، ان کو کنورٹ کیا اسلام کی طرف۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 8واں پوائنٹ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بیٹا آپ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو پہلا سال تھا اس کو ہجری سال 1 کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہجری سال 2، یعنی کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ بیٹا یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی جس طرح ایک کرسچن کیلنڈر ہے یا دنیا کے کئی اور مذاہب ہیں ان کے اپنے اپنے کیلنڈر ہیں، تو جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ہجرت مدینہ کے بعد، اور اسلامک کیلنڈر کی بنیاد اس وقت رکھی گئی۔ یہ انتہائی اہم 8 پوائنٹ ہیں بیٹا، جیسے کہ آج کل اگر ہجری سال اگر پوچھا جائے تو 1442 چل رہا ہے۔ اسلام نے آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد آج 1442 سال ہو چکے ہیں۔ تو بیٹا میں نے آپ کو یہ سارے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ نے 1 بائی 1 یہ اپنے اسی طریقے سے لکھنے بھی ہیں، اور اپنے جتنے بھی جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ نے قلم بند کرنے ہیں ہجرت مدینہ کے پوری دنیا پر یا اس معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یہ 8 پوائنٹ ہیں، آپ نے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ یہ آپ نے ہجرت مدینہ پر اس کے جو اہم نکات ہیں اس پر انتہائی مفصل نوٹ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا آپ کا۔